حقیقی معنوں میں جو قائد اعظم کا پاکستان ہے ہم وہ بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ اپنے اشتہار سے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہی نکال دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی شرمناک ہے کہ کیوں قائد اعظم محمد علی جناح کو اس اشتہار سے نکالا گیا، اور یہ اشتہار انہوں نے اپنی کوئی ذاتی پیسے سے نہیں لگایا۔ یہ ہر چیز کے اشتہار لگاتے ہیں، باتھ روم بھی کھولتے ہیں، پبلک ٹوائلٹ اس کے اوپر بھی اپنی تصویر لگا دیتے ہیں، کوئی چیز ہو وہاں لگا دیتے ہیں۔ یہ اشتہار جو یوم آزادی کے حوالے سے ہے تمام اخبارات میں ہر جگہ، یہ ان کے اپنے پیسوں سے نہیں لگا، ذاتی پیسوں سے نہیں لگا، یہ ٹیکس پیئر کے اس عوام کے پیسوں سے لگا ہے، اور اس میں اس ملک کو بنانے والے کی تصویر نہیں ہے کہ جو بانی پاکستان، فاؤنڈر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی تصویر آپ کے اوپر یہاں پہ سامنے ہے، جن کی کاوشوں سے یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور ہم آج یہاں سے اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنا اشتہار لگایا 14 اگست یوم آزادی کے سلسلے میں، اپنے پورے ٹبر کی اس میں تصاویر چھاپی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس میں نہیں ہے۔ آج اس ہاؤس کے اندر ہم سب اپنے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ہم یہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کوئی ایک ڈاکومنٹری نہیں چلی 14 اگست، یوم آزادی ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا، اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس بڑی تعداد میں لوگ پاکستان کا پرچم ہاتھوں میں لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں جشن آزادی منانے کے لیے اور بات کرنے کے لیے کہ ہمیں اس ملک میں انصاف قائم کرنا ہے، اس ملک کو وہ ملک بنانا ہے جو صحیح معنوں میں کہلائے قائد اعظم کا پاکستان۔ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی سیٹ پہ ہیں؟ نہیں گیو دا فلور۔ چلیں آپ کو بھی موقع ملا بھٹ صاحب خدمت کا۔ تو جو آج یہ ریزولوشن آیا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ سب نے اس پہ اس کی تائید کی ہے، اور یہ بہت خوشائن ایک چیز ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں کہ اسلاموفوبیا جو تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے اس کے حوالے سے اقوام عالم میں اگر کسی ایک لیڈر نے آواز اٹھائی تو اس کا نام عمران خان ہے۔ اقوام متحدہ کے فورم پر انہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کی آواز اٹھائی اور یہ باور کروایا کہ یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو ہر سال اینٹی اسلاموفوبیا ڈے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور عمران خان صاحب نے اس پہ دل کے ساتھ پوری کوششیں کی اور پھر پریکٹیکلی ایسا کر کے دکھایا۔ ہمیں اس سلسلے میں اس ایک چیز کے اوپر سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا، اب آتا ہوں سر میں کہ جو بانی پاکستان، فاؤنڈر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی تصویر آپ کے اوپر یہاں پہ سامنے ہے، جن کی کاوشوں سے یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور ہم آج یہاں سے اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنا اشتہار لگایا 14 اگست یوم آزادی کے سلسلے میں، اپنے پورے ٹبر کی اس میں تصاویر چھاپی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس میں نہیں ہے۔ آج اس ہاؤس کے اندر ہم سب اپنے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ہم یہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کوئی ایک ڈاکومنٹری نہیں چلی 14 اگست، یوم آزادی ہے۔
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। अगर आप भूल गए हैं तो आपने देखा कि किस बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान का परचम हाथों में लिए सड़कों पे निकले हैं जश्न आजादी मनाने के लिए और बात करने के लिए कि हमें इस मुल्क में इंसाफ कायम करना है, इस मुल्क को वो मुल्क बनाना है जो सही मानों में कहलाए कायदे आजम का पाकिस्तान। हमें हकीकी आजादी जिसकी हम बात करते हैं इमरान खान साहब, वो हकीकी आजादी है इस नाइंसाफी से आजादी, इस गुर्बत से आजादी। हकीकी मानों में जो कायदे आजम का पाकिस्तान है हम वो बनाने की बात करते हैं, लेकिन यहां ये अपने इश्तिहार से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ही निकाल देते हैं। ये एक इंतहाई शर्मनाक है कि क्यों कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को उस इश्तिहार से निकाला गया। और ये इश्तिहार इन्होंने अपनी कुछ जाती पैसे से नहीं लगाया, ये हर चीज के इश्तिहार लगाते हैं। बाथरूम भी खोलते हैं, पब्लिक टॉयलेट, उसके ऊपर भी अपनी तस्वीर लगा देते हैं, कोई चीज हो वहां लगा देते हैं। ये इश्तिहार जो यौम आजादी के हवाले से है तमाम अखबारात में हर जगह, ये इनके अपने पैसों से नहीं लगा, जाती पैसों से नहीं लगा, ये टैक्स पेयर के इस अवाम के पैसों से लगा है और उसमें इस मुल्क को बनाने वाले की तस्वीर नहीं है। और सबसे तुम वापस किया जाए। और दूसरी चीज, बहुत से मुस्तहिक लोग जिन्होंने इस मार्का हक में हमारी अफवाज, हमारी एयरफोर्स, सब ने जो एक इतनी बड़ी फतह हासिल की माशाअल्लाह, और जिस तरह से फिजाओं में, समंदरों पर, जमीन पर हमारे जवानों ने इस मुल्क का दिफा किया और फतह हासिल की, वहीं पर बयानिए की इस जंग में इमरान खान के सोशल मीडिया टाइगर्स ने डिजिटल स्पेस के अंदर पाकिस्तान के लिए भरपूर फतह हासिल की। वो कैसे? आप उठा के पूरा डेटा देखें, यहां तो ये लफ्ज तक नहीं बोल रहे थे और वहां पे वो इमरान खान कैदी नंबर 804 जेल से पैगाम देता है कि कौम यकजा हो, पूरा मुल्क यकजा हो। यकजहती की बात की इमरान खान ने और अपने सारी पार्टी को हिदायत दी कि हमने मोदी के झूठों को, भारत के झूठों को पूरी दुनिया में बेनकाब करना है और ऐसा करके दिखाया। ये सारा रिकॉर्ड पे मौजूद है। सोशल मीडिया आज जिसकी ताकत है, वहां पे जो पाकिस्तान का दिफा किया और जो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा था, जो झूठ पे मबनी था, उसको काउंटर किया। पूरी पूरी रातें जागते रहे ये हमारे यूथ, जिनका शुक्रिया भी अदा किया गया था। लेकिन जो अवार्ड्स की आपने बात की, ठीक है, बहुत से अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, बहुत से लोग इसके मुस्तहिक थे, लेकिन वहीं पे जब उन्होंने देखा कि उनको तो ठीक मिल रहा है लेकिन कईयों को तो रेवड़ियों की तरह अवार्ड बांट दिए गए, ये कहां का जस्टिस है? आप अवार्ड की अहमियत को ही कम कर दिया, आपने उसकी वक़्त ही खत्म कर दी कि जो राह चलता है उसको अवार्ड दे दिया। ये क्या तरीकाकार है? जो मुस्तहिक है ये उनकी इंसल्ट है कि उनको अवार्ड तो मिल रहा है लेकिन साथ जिसको मिल रहा है वो इसका मुस्तहिक कैसे है? इतनी उसकी वक़्त खत्म कर दी। लेकिन मैं चाहूंगा चेयरमैन साहब एक चीज कि ये जो बात हमने की है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, इसमें हमें वजाहत चाहिए। ये हम हाउस चलने नहीं देंगे जब तक इस पे वजाहत नहीं आएगी, क्योंकि ये अवाम का पैसा है जिस पे इन्होंने इश्तिहार छापा और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर ही नहीं छापी। एक बात मैं कर दूं, जहाँ तक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ताल्लुक़ है, मेरे आबा व अजदाद और मेरे वालिद व द सिग्नेटरी टू द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसलिए हमारा तो उनके साथ बहुत दरीना ताल्लुक़ है। मिनिस्टर साहब उसका जवाब देंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है अवार्ड्स का, प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेता। जब 18th अमेंडमेंट पास हुई थी तो मैं सबको अवार्ड दिया, मैंने खुद नहीं लिया, तो इसलिए बाकी जवाब। चेयरमैन, मैं ये तवक्को रखता हूँ कि जिस तहम्मुल से बात हमने सुनी, मैं कोई मुतनाज़ बात नहीं करूँगा। दो बातों का जवाब आपने अवार्ड्स के हवाले से, मेरा ख्याल में उसका जवाब बनता नहीं है। मैं सिर्फ तस्हीह कर दूँ कि कल 200 से ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें जो पॉलिटिकल
لوگ ہیں وہ شاید 14 یا 15 ہیں. ان میں سے ہمارے 8 وہ لوگ ہیں جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں فوراً بعد بین الاقوامی دورے پہ گئے تھے تاکہ جو لابنگ ہے اس حوالے سے اپنا حق ادا کر سکے. اس میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ سینٹ سے تھی, سینیٹر مصدق ملک صاحب تھے, سینیٹر بشرا بٹ صاحبہ تھی سینٹ سے, اور باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی, اور وہ لوگ فیصل سبزواری صاحب جی. جو وزراء تھے 6 یا 7 کل سر, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں اس کے بعد وزیر اعظم نے روایتاً, جو ایک روایت بھی ہے اور سر کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے, وہ ایک چھوٹی وار کیبنٹ نامینیٹ کرتے ہیں جی, اور اس کے لیے ان لوگوں نے وہ راتوں کو جاگتے تھے کیونکہ کئی دفعہ سچویشن ایسی کروشل ہوتی تھی جس میں ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی تھی. تو میرے خیال میں یہ عرض کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم فتح دی ہے بھارت پہ, اور مودی منہ چھپاتا پھر رہا ہے, اور جو اس کے اندرونی معاملات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں, اور دنیا بھر میں بھارت جس آئسولیشن کا شکار ہوا, وہ ایک دفعہ تھمپنگ اور ایک دفعہ ڈیسک اس کے لیے بھی بجا دیں. ہم تو یہ لڑتے رہیں گے, ابھی یہاں سے بعد میں بھی لڑ لیں گے تھوڑی دیر بعد. آج یوم آزادی کے حوالے سے ہم اکٹھے ہیں, اور جو کل کا تھا اس میں جتنے شہداء ہیں سر, ان کی فیملیز کو ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے, ان کی بیوگان اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, وہ زندہ ہیں. ان کے بچوں نے یا ان کے والد نے یا والدہ نے ایوارڈز لیے ہیں. جو زخمی ہوئے ہیں شدید اس مارکے میں, الحمدللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. وہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دیا کہ ہمارے شہداء کی تعداد بھی اس دفعہ بہت کم ہے, اور غازی جو زخمی ہوئے ان سب کو کل ڈیکوریٹ کیا گیا. وہ سویلینز جن کے گھروں پہ بمباریاں ہوئیں ان سب کو بھی ایوارڈز دیے گئے, ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں یا وہ زخمی ہوئے ہیں, ان کو بھی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا. اور جو سول ایڈمنسٹریشن ان علاقوں میں تھی جنہوں نے بر وقت اطلاع پہ کہ حملہ ہو سکتا ہے وہ علاقے ایویکویٹ کروائے, ان لوگوں کو بھی سر ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. میرے خیال میں یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پہ ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے. یہ اس پہ اگر ہم کنٹروورسی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید جو مارکہ حق کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یوم پاکستان کے حوالے سے, جشن آزادی کے حوالے سے, ہمیں شاید اس حوالے سے کوئی تھوڑا سا ڈیوائڈ نظر آئے. میں مشکور ہوں سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ آپ نے سب کو کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا سر آنکھوں پہ, اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف قومی اسمبلی اور سینٹ میں بلکہ دیگر فورمز کے اوپر بھی جس یونٹی کی پاکستان کو ضرورت تھی, ہم نے سیاسی پختگی کا, میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان کی کاز کے لیے مارکہ حق میں یک زبان ہو کے بھارت کی جارحیت کا جواب دیا. میں تہہ دل سے مشکور ہوں پاکستان بھر کے ان سیاسی زعماء کا جنہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. دوسری بات کہی گئی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کسی ایک اشتہار میں نہیں ہے, ہمارے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے. جشن آزادی پہ مختلف محکمے, مختلف تنظیمیں, سرکاری اور غیر سرکاری بہت سارے اشتہارات دیتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو میری بھی اور ہم سب کی دل آزاری ہے, اس کی باقاعدہ انکوائری ہوگی اور اس کی بابت بھی اس ہاؤس کو جواب دیا جائے گا. سر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اس تصویر کے نیچے بیٹھ کے اپنی ساری پروسیڈنگ چلاتے ہیں, اور ہم تو گناہ گار وہ ہیں جو ان کی سیاسی میراث کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں, اور آج نسل در نسل جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں. آپ نے بڑی سخت باتیں کی, نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں, جو تقریبات کا آغاز جو ہوا وہ جناح اسٹیڈیم سے ہوا. کی جائیدادوں پہ ان کے نام سے منسوب جگہوں پہ حملے کرنے والوں میں نہیں ہے. میں نے کہا یہ میں بات نہیں کروں گا, ورسی میں نہیں جائیں گے. میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, لیکن ہم سب بانی پاکستان کے پیروکار ہیں. پاکستان ایک دیا ہوا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ نصیب ہوئے. اور ظاہر ہے اس کاروان کے جو میر کاروان ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. آپ ہمارا فخر ہیں, آپ
پوری قوم کے قائد ہیں. بہت شکریہ سر. لا منسٹر صاحب آپ کا آئٹم ہے یہ آرڈر نمبر 3. ایک منٹ یہ اس کا ذرا ہو جائے, یہ اس کے 2 منٹ کے بعد پھر پوائنٹ آف آرڈر دوں گے. کس ایشو پہ بول لیں سر, آج موقع ایسا ہے. اس کا تو ریزالو یہ تو ریزالو ہو گیا ہے. یہ تو معذرت کر لی ہے انہوں نے. کس ایشو پہ آپ بات کریں نہ, وہ آپ ابھی میں آئٹم ایجنڈا پہ چلوں گا, اس کے بعد فری فار آل, پھر تو رات تک چلے گا. جی میں لا منسٹر صاحب, ڈو یو وانٹ ٹو موو؟ آپ ذرا مائک پہ بات کر لیں, چونکہ کچھ لے ہونے تھے صرف اس کی. سر 1-2 بل جو ہے وہ لے ہو کے کمیٹیز کو جانے ہیں, اور باقی جن پہ ڈیبیٹ ہونی ہے وہ مجھے منسٹر کنسرن کا پیغام تھا کہ وہ اگلے ورکنگ ڈے پہ لے لیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سر آج وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹر انٹو اینی کائنڈ آف کنٹروورسی. سر آج ایک خوبصورت دن ہے, آج یوم پاکستان کے حوالے سے ہم اکٹھے ہیں. تو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ جہاں پہ کوئی کنٹروورسی کی بات ہونی ہے وہ آج نہ کی جائے. جو کمیٹیز کو 1-2 میٹرز جانے ہیں, اگر دوست اجازت دیں وہ بھیج دیتے ہیں. باقی سر ہم روز وہ کھینچا تانی چلتی ہے, وہ منگل کو ہو جائے گی, سوموار کو ہو جائے گی. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.